امام کی ایک نصیحت ہے. ایک شیعوں کا گروہ امام کی خدمت میں گیا تھا ملاقات کے لیے. تو امام علیہ السلام نے شیعوں کا گروہ, ماننے والے شیعوں کا ایک گروہ حجاز سے وہ جا رہا تھا عراق. تو وہ مدینے گیا اور امام علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی اور امام علیہ السلام سے تقاضا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں. تو امام نے اپنے شیعوں کو جو ان کے ماننے والے تھے 5 نصیحتوں کا تذکرہ کیا. اس میں 5 نصیحتیں امام علیہ السلام نے انہیں کی. کتنی نصیحتیں کی؟ 5 نصیحتیں انہیں کی. نمبر ایک نصیحت کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے, تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو افراد قدرت مند ہیں, توان ہیں, قدرت رکھتے ہیں اور توان رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ جو ناتوان ہیں ان کی مدد کریں. جو قدرت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں اور جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں. ایک. نمبر 2 امام نے فرمایا جو لوگ ثروت مند ہیں, دولت مند ہیں, صاحب دولت ہیں, وہ کیا کریں؟ محتاجوں کی مدد کریں. دیکھیے آپ کو امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی, ان میں بالخصوص یہ ایک چیز زیادہ نظر آئے گی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے. جنہیں کوئی پرسان حال ہوتا نہیں تھا ان کی مدد کرتے تھے. انفاق بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا یہ امام علیہ السلام کی زندگی میں. تو امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے, محبت کرنے والوں سے, اپنے شیعوں سے فرمایا کہ اگر نصیحت کا تقاضا کیا تو امام علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی. پہلی نصیحت کیا ہے؟ جو توان ہے, جو قدرت رکھتے ہیں وہ ناتوان کی بات کریں. دوسرا کیا فرمایا؟ تیسرا امام نے فرمایا تیسری چیز کہ ہمارے راز اور امر امامت کو آشکار مت کرو ہر جگہ پر. ہمارا جو ہمارے راز ہے اور امر امامت کو ہر جگہ پہ آشکار مت کرو. جہاں پر اگر تقیہ ہے تو انسان وہاں پر تقیہ کرے. ضروری نہیں ہے, کیونکہ بہت سے زمانے میں تقیہ واجب تھا. بہت سے ایسے دور آئے کہ جہاں پر تقیہ کرنا تو وہاں پر تقیہ کرو. ضروری نہیں کہ انسان وہاں پہ اپنے اس راز کو, امامت کے راز کو انسان اظہار کرے. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر انسان اظہار کرے, یعنی جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر آشکار نہ کرے. اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز, جو حدیث تم تک پہنچے, جو حدیث تم تک پہنچے, ہماری حدیث تم تک پہنچے تو اس کو دقت کرو, توجہ کرو اس کے اوپر, اور دیکھو اس حدیث کو قرآن سے اس کو ٹیلی کرو. جس میں اپنے الفاظ میں قرآن سے اس کو ٹیلی کرو. تمہیں اگر مل جائے اس کی قرآن سے 1 دلیل 2 دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر دلیل نہ ملے, اگر وہ ایک الگ روایت ہے, اگر نہ ملے تو کا توقف کرو اور اس کے بعد جب کبھی فرصت ملے اور ہم سے ملاقات ہو تو آ کے اس روایت کا ہم سے پوچھ لو تاکہ تمہارے لیے وہ روایت روشن ہو جائے. اچھا, اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے مولانا آج کے دور میں کیا کریں؟ آج کے دور کے لیے ہے کہ انسان اہل علم کے پاس جائے. اگر آپ نے کوئی روایت کو سنا ہے, کوئی ایسی بات سنی کہ آپ کو روایت اس کی دلیل بھی نہیں ملی, قرآن و حدیث, قرآن سے اس حدیث کی نہیں ملی, تو آپ اہل علم سے پوچھیں کہ اس روایت سے کیا مراد ہے. جنہوں نے اس حدیث کے اندر دیکھا ہوگا, قرآن کی آیت دیکھی ہوگی یا دوسری احادیث کے ذریعے سے اس کو سمجھا ہوگا تو وہ آپ کو سمجھا دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ امام کا کہ جو حدیث, ہماری حدیث جب تم تک پہنچے تو اسے قرآن سے ٹیلی کرو, اور اس کے بعد اگر تب بھی تمہیں اگر کوئی دلیل نہ ملے تو توقف کرو, اور جب کبھی فرصت ملے ہمارے پاس آنے کی تو ہمارے پاس آ کے اس کی تصدیق کرا لو اور پوچھ لو تو ہم اسے روشن ہو جائے گا. یہاں تک حدیث میں آپ کا سوال کہ اگر آج کے دور میں کیا کریں تو اہل علم سے پوچھیں, اس لیے کہ آج کے دور میں امام غیبت میں ہے, لہذا اہل علم بتائیں گے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے. اور آخری چیز امام نے فرمائی کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں, 12ویں امام کا جو انتظار کر رہے ہیں, جو 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں, مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, ان کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے جو لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں. جیسے ان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, بعد میں ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس 12ویں امام کے زمانے کو پا لے, 12ویں امام کے زمانے کو اگر پا لے اور اس کے بعد ان کو پانے کے بعد ان کے ساتھ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے, ان کے ساتھ ہم رکاب ہو جائے اور اگر ہمارے دشمنوں کو دشمن سے جنگ کرے
تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ 20 شہیدوں کے برابر ہے. جو امام کے ساتھ ہم رکاب ہو کر اگر دشمن و امام کے دشمن سے جہاد کرے گا اور اس کو مارے گا، دشمن کو مارے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا 20 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے. اور وہ اگر خود شہید ہو جائے، خود اس راہ میں شہید ہو جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب 25 شہیدوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا. یعنی یہ 5 نصیحتیں تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی. علی محمد